الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن وقال اللہ تعالی فی سورۃ طٰہٰ لا تخافا اننی اسمع وارى صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعا، مناجات، اللہ سے مانگنا، سوال کرنا، اللہ سے پناہ مانگنا، مختلف مشکلات سے نکلنے کے لیے یا شیطان کے یا دشمن کے مختلف ہیلوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنا اور فریادیں کرنا۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جنگ بدر کی بات ہے، اللہ کے نبی نے ساری رات اللہ سے فریادیں کی، اللہ کو اپنا مشکل کشا سمجھ کر انہوں نے فریادیں کی۔ ساری رات کے بعد صبح کی اذانوں کے ٹائم فرشتہ آیا اور یہ آیات لایا۔ اللہ ہی غوث ہے جو فریادوں کو سنتا ہے۔ تو یہاں آج ہم آپ کے سامنے آیات لائے ہیں سورۃ رحمان کی، جس میں اللہ پاک کی یہ شان بیان کی گئی ہے کہ جو کچھ یہ ہے زمینوں میں، آسمانوں میں، کائناتوں میں، یہ سب فنا ہونے والا ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ وہی تو ہے جس سے سوال کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، اور ہر روز وہ نئی شان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری آیت سورۃ طٰہٰ کی پڑھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو خدا نے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس، اس کو پیغام دو، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ سمجھ کر بات کرنا تاکہ کچھ سمجھ آئے اس کو۔ انہوں نے آگے خوف کا اظہار کیا کہ وہ کہیں ہم پہ چڑھائی نہ کر دے، اور دوسرا ہم نے ان کا بندہ مارا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں جو دیا وہ یہاں ہمارے سوشل میڈیا پہ بہت زبان زد عام ہے، اور بہت ہی مزہ کرتا ہے جب وہ پڑھنے والے پڑھتے ہیں۔ تو خدا نے جواب میں یہ کہا کہ لا تخافا اننی اسمع وارى، کہ مت ڈرو تم دونوں، بے شک میں سن رہا ہوں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ وَإِنَّكَ بِأَنْتَ أَعْيُنِنَا، تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تھی تو وہاں بھی اللہ پاک نے یہی کہا تھا، میں دیکھ رہا ہوں۔ اور جب خدا رب کائنات یہ کہتا ہے تو وہ بہت بڑی بات ہے کہ تمہارے ساتھ جو ہوگا وہ ہم سن بھی رہے ہیں۔ اور سورۃ 28 پارے میں ایک صحابیہ کی بات ہے جو اپنے خاوند کی سے طلاق کے مسئلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بحث مباحثہ کر رہی تھی، تو اس کے لیے بھی ایک الفاظ آیا ہے، قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ وہ خدا تعالیٰ جو کائناتوں میں گم ہے لیکن اپنے کلام میں بتاتا ہے کہ میں انسانوں کے ساتھ ہم نے سب کچھ کو تمہارے لیے مسخر کر دیا اور تمہیں اپنی عبادت کے لیے لگا دیا، تو جو بات اونچ نیچ ہوتی ہے وہ سنتا ہے۔ یہاں ایک حدیث ہے جو طبرانی میں بھی ہے اور ترمذی شریف میں بھی وہ حدیث لائی گئی ہے، تو اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے اور اذان کے بعد 15-20 منٹ کے بعد جو جماعت ہوتی ہے جس کو اقامت کی اذان کہتے ہیں، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، وہ اقامت ہے، اور جو اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ان دونوں کے درمیان میں 15-20 منٹ میں وہ مقبولیت کا ٹائم ہوتا ہے کہ جب بھی تم کوئی سوال کرو خدا تعالیٰ ضرور سنتا ہے، اس کو رد نہیں کرتا ہے۔ اور انس بن مالک جو خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو کہتے ہیں کہ الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامت، قالوا فماذا نقول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال صلی اللہ علیہ وسلم سأل اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اور ابن قیم فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور یہ کہ اللہ پاک سے سوال کیا کرو عفو عافیہ، سلامتی کا اور معاف کیے جانے کا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس کے لیے طبرانی کا لفظ آیا ہے، اور یہ کہ اللہم انی اسألک العفو
والعافیہ فی دینی و دنیائی و اہلی و مالی۔ تو یہ دین کے معاملات میں بھی اللہ پاک دین پہ استقامت رکھے، تمام نمازیں بندہ پوری رکھے، روزے پورے رکھے، حج کا موقع ملے تو حج کرے، جہاد کا ٹائم آئے تو جہاد کرے، کم سے کم دعائیں تو کرے، اور دنیا کے معاملات میں کوئی زیادہ مشکل نہ آ پڑے، اللہ عافیت بخشے دین میں، اور اہلی بال بچوں میں گھر بار میں سلامتی ہو، و مالی مال کا نقصان نہ ہو، فصلیں صحیح سلامت نکل جائیں، ہاتھ مال آ جائے، اور جو جانور گھوڑے اور جانور اونٹ بکریاں ہوں ان پہ بھی سلامتی ہو، یا کوئی کاروبار ہو یا دکانیں ہوں کوئی زلزلہ نہ آ پڑے ان پر، یا کارخانے ہوں تو ان کا کاروبار کا تجارت کا سلسلہ نہ تباہ ہو جائے۔ تو یہ اللہ سے مانگنا ہے، تو خدا کہتا ہے ہم یہ دیتے ہیں۔ اور پھر جو سوال کرتا ہے، اور خاص طور پہ ہم 5 ٹائم میں یہ دیکھتے ہیں کہ اذان بھی ہوتی ہے اور اقامت بھی ہوتی ہے، تو اس میں اب اگر ہم یہ دعائیں پڑھیں تو ماشاءاللہ بڑا چانس ہے۔ اور یہ لاڈلا نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین یہ فرما گئے ہیں، اور یہ کہ اجر اس میں آخری وقت میں جو عصر سے لے کے نبی فرماتے میرا ٹائم عصر سے شام تک کا ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے، اجر کے گناہ ہے، سارا دن گزر گیا، 1,24,000 نبیہ انبیاء آتے رہ گئے، گاتے گئے، گزرتے گئے، ان کو ٹائم ان کو معاوضہ بھی ملتا گیا، لیکن میرا ٹائم تھوڑا سا ہے، لیکن اس میں معاوضہ کئی گناہ ہے۔ وہ یہی ہے کہ تھوڑا سا عمل کرو ثواب بہت زیادہ ملے گا، اور یہ جو دعا کرو دعا قبول ہو رد نہ ہو، تو اس کو اچھی طرح یاد کر لیں تو اللہ پاک سلامتی رکھے گا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں اور آگے فارورڈ بھی کریں۔ جزاکم اللہ واحسن الجزا۔